عید کی صبح اٹھتے ہی جو لڑکیاں یہ 3 کام کرتی ہیں وہ پورا سال روتی رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے سبق کا عنوان سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، مگر یقین جانیں یہ کوئی ڈراؤنی کہانی یا فرضی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو برسوں سے آپ سے چھپائی گئی۔ عید کی صبح اٹھتے ہی جو لڑکیاں یہ 3 کام کرتی ہیں وہ پورا سال دکھ، تکلیف، پریشانی اور بے سکونی کا شکار رہتی ہیں۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، یہ بات آپ کو سننے میں عجیب لگے گی، مگر حقیقت یہی ہے کہ عید کا دن اگرچہ خوشیوں کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، لیکن یہی دن آپ کے لیے آزمائش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں بلکہ پورے سال کی تقدیر اسی ایک صبح سے جڑی ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں غفلت میں رہ کر وہ 3 کام عید کی صبح کر بیٹھتی ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں، تو ان کے نصیب میں ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ ان کے گھروں میں ایسی بے برکتی آتی ہے جو رزق کو روک دیتی ہے، محبت کو ختم کر دیتی ہے اور سکون کو چھین لیتی ہے۔ یہ کوئی ڈراوا نہیں، یہ کوئی قصہ بھی نہیں، بلکہ یہ وہ سچ ہے جو آپ کے رب کے نظام سے بندھا ہوا ہے۔ جس صبح کو لوگ خوشیوں سے سجاتے ہیں، اسی صبح چند غفلت بھرے قدم پوری زندگی کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک لمحے میں انسان کو وہاں لے جاتی ہیں جہاں سے صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور عید کی صبح اگر وہ غلطیاں ہو جائیں تو پھر آنے والا پورا سال آپ کی آنکھیں روتی رہتی ہیں، دل تڑپتا ہے اور زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں بلکہ یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو اس بیان کو آخر تک سننے سے معلوم ہوگی، کیونکہ آج جو کچھ آپ جاننے والی ہیں وہ کوئی عام باتیں نہیں بلکہ یہ وہ راز ہیں جن سے آپ کو دور رکھا گیا۔ اگر آپ اپنی زندگی، اپنی عزت اور اپنے گھر کی برکت کو بچانا چاہتی ہیں تو یہ شروعات تھی۔ آگے جو سچ میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ہر سننے والے لڑکے کو، لڑکی کو، عورت کو، مرد کو، سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ عید کا دن صرف خوشی، لباس اور ظاہری سج دج کا نام نہیں، بلکہ یہ دن اللہ کے ان انعامات میں سے ہے جو وہ صرف ان بندوں کو عطا کرتا ہے جنہوں نے رمضان کی راتوں میں جاگ کر اس سے مانگا ہوتا ہے۔ یہ دن دراصل اس دروازے کی چابی ہے جو آسمانوں پر مغفرت کے لیے کھلتا ہے۔ جس دن صبح کی پہلی کرن ان لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام لاتی ہے جنہوں نے تقوی، صبر اور عبادت سے رمضان کو گزارا ہوتا ہے۔ میرا اللہ عید کی صبح اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کس حال میں میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ میرے حکم پر روزے رکھتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اپنی خواہشات کو روک کے رکھا اور یہ انعام کے مستحق بن گئے ہیں۔ اس نے پورا رمضان خود کی حفاظت کی، اپنے نفس کی غلامی سے خود کو بچایا، محفوظ رکھا، راتوں کو قیام کیے، دنوں کو روزے رکھے اور اب یہ انعام کے مستحق بن گئے ہیں۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں اور عرش پر اعلان ہوتا ہے کہ بخش دیا تمہیں، معاف کر دیا تمہیں، تمہارے گناہوں کو یوں مٹایا گیا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ دن صرف تہوار نہیں، یہ اس رب کی رضا کا اعلان ہے جو ہر اس دل کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے جھکا رہتا ہے۔ عید کی صبح ان آنکھوں کے لیے سکون کا لمحہ ہوتی ہے جو رمضان میں آنسو بہاتی رہی ہوتی ہیں، ان قدموں کے لیے راحت کا تحفہ ہوتی ہے جو سجدوں میں گرے ہوتے ہیں، اور ان زبانوں کے لیے پیغام برکت ہوتی ہے جو تلاوتوں سے تر ہوتی ہیں۔ یہ دن ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا کے ہجوم میں بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، اور ان گھروں کے لیے رحمت ہے جہاں عید کا آغاز قرآن کی تلاوت اور شکرانے کے سجدے سے کیا جاتا ہے۔
عید کا دن رزق میں وسعت، دلوں میں محبت اور گھروں میں سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ دن معمولی نہیں بلکہ یہ دن فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی قربت اللہ کے ساتھ کیسی رہی، عرش والے کا کرم کیسا برستا ہے۔ یہ عید کے دن ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو لڑکیاں اور عورتیں اس دن کی عظمت کو سمجھ لیتی ہیں، ان کے نصیب میں وہ برکتیں لکھی جاتی ہیں جو ساری دنیا بھی مل کر اسے نہیں دے سکتی۔ عید کی صبح صرف سورج نہیں چمکتا بلکہ اس گھر کی قسمت بھی جگمگا اٹھتی ہے جہاں دل پاک، زبان ذکر سے تر اور آنکھیں اللہ کے خوف سے بھیگی ہوتی ہیں۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتا ہے جن کے دل دنیا کی چمک دمک کی بجائے رب کی رضا کے لیے دھڑکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ان 3 کاموں کو میں ایک کہانی کی صورت میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب کہ یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک ماں کا دکھ نہیں بلکہ ہر اس بیٹی کے لیے آئینہ ہے جو عید کی خوشیوں میں رب کو بھول جاتی ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ کبھی کبھی جو باتیں ہم معمولی سمجھتی ہیں وہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ رو کر حضرت حکیم لقمان کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنی حالت زار سنانے لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کے موت کا واقعہ سنایا۔ کہا، حضرت، میری بیٹی عید کے دن خوشحال تھی۔ عید کے دن اس نے اچھا جوڑا پہنا، اچھے کپڑے پہنے، نیا سوٹ پہن کر وہ پری لگ رہی تھی، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور میں اسے ہر نظر سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت، میری بیٹی خوبصورت تھی، عید کے دن اس نے بہت زیادہ جشن منایا، بہت زیادہ خوشیاں منائی، لیکن عید کے 1 مہینے بعد وہ اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ آخر کار موت کے گھڑے میں چلی گئی، موت کے منہ میں چلی گئی۔ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اس عورت کی حالت دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر فرمایا، اے عورت، تیرا دکھ سچا ہے، تیرا درد واضح ہے، مگر جان لے یہ دکھ ایسے ہی نہیں آیا، یہ اس وقت کا بدلہ ہے جب تمہارے گھر میں عید کی صبح کو 3 کام کیے گئے جن کے بعد اللہ کی رحمتیں واپس پلٹ گئیں۔ عورت نے چونک کر سر اٹھایا مگر خاموش رہی۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو 3 کام کیے گئے تھے ان میں سے پہلا کام یہ تھا جو اکثر لڑکیاں کرتی ہیں عید کے دن۔ عید کی صبح آنکھ کھلتے ہی بغیر وضو، بغیر نماز، اللہ کا نام لیے سب سے پہلے موبائل فون ہاتھ میں اٹھاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ لمحہ جب عرش سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے زمین پر برکتیں بانٹنے آتے ہیں، اس لمحے اگر ایک لڑکی رب کی یاد کے بجائے تصویروں، سٹیٹس، فیشن اور پوسٹوں میں کھو جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کے دروازے بند کر لیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، جس دن کی شروعات اللہ سے نہ ہو اس میں برکت کبھی نہیں آتی، اور جس کی عید کی صبح دنیا پرستی سے ہو اس کی سال بھر کی دعائیں بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، جو لڑکیاں عید کی صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے موبائل فون اٹھاتی ہیں وہ دراصل اپنی قسمت کی چابی خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی ہیں۔